बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त कोहे इमाम ज़ामिन बाक़े तिलमलगिरी यहाँ पर ठहरे हैं। वापसी अहले हरम के मजालिस का सिलसिला है जो 26 तक जारी रहेगा। तो चुनांचे जिस वक्त के हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ के जो हालात हैं वो हम आवाम तक पहुँचाना चाहें कि यहाँ पर ये देखें आप, जो सीढ़ियाँ हैं इस पर ये बिल्कुल लाइट वगैरह कुछ का इंतज़ाम नहीं है, ये अंधेरा है बिल्कुल। बताएं कि आप ज़ायरीन कैसे यहाँ पर आएंगे, कितने तकालीफ इन पे दरपेश आ रहे हैं। ये आपके यहाँ की एक कमेटी बनाई गई है, सुनने में आ रहा है, और जो कमेटी के अरकान हैं उनको ख़ुद इस बात का इल्म नहीं है कि उनको एक कमेटी में लिया गया है। हाँ, अलबत्ता जो रुकने वक्फ बोर्ड हैं, जो शिया रुकन हैं, वो यहाँ के सदर बन बैठे हैं, मगर ये कि आज तक कभी वो यहाँ का कोई मुआयना नहीं, इंस्पेक्शन नहीं किए। कम अज़ कम ये जो अय्याम अज़ा हैं, जो मजालिस का सिलसिला है, तो इससे क़ब्ल आकर वो यहाँ का मुआयना करते और यहाँ की क्या तकालीफ़ हैं वो देखते। देखा गया कि यहाँ पर अल-कौसर ट्रस्ट की जानिब से हमारी नज़ीर आबिदी साहब ने काफ़ी मेहनत की इसकी तामीर के सिलसिले में। ये वो तामीर कर रहे थे, अंदर जो टॉयलेट्स वगैरह जो तमाम चीज़ें आप हज़रात के पेश नज़र है, ये लाइट वगैरह का इंतज़ाम कर रहे थे, और ज़ायरीन की सहूलत के लिए यहीं पीछे से जो रास्ता वगैरह ये बना रहे थे। मगर ये कि वहाँ पर ऐसे हालात आपके दरपेश आ गए जिसकी वजह से नज़ीर आबिदी साहब को काम रोकना पड़ा। ना तो ख़ुद यहाँ के जो शिया रुकने वक्फ बोर्ड हैं वो काम करते हैं, और ना कोई काम कर रहा है तो उसको काम करने का मौका देते हैं। बेहतर था कि अगर उनको काम करने का मौका देते तो नज़ीर आबिदी साहब इस कंस्ट्रक्शन को पाए तकमील पर पहुंचाते। अब ये जो अय्याम अज़ा हैं, इससे क़ब्ल अंदर जो लाइट वगैरह है, ये हमारे नज़ीर आबिदी साहब की जानिब से ये फिर लगाएंगे दोबारा। अब तक कई बार यहाँ पर लाइट वगैरह के जो है ना, जो भी बल्ब वगैरह हैं वो जल रहे थे या ये कि तोड़ दिए जा रहे थे, तो अब वो भी काम कराए हैं। और ये जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर आप देखें कि कितना अंधेरा है जी। न सिर्फ ये, इंशाअल्लाह ताला मैं अंदर भी बताऊंगा मैं आपको, मजालिस हैं, जब मजालिस हो रहे हैं तो ये हमारा अक़ीदा है कि जहाँ भी ज़िक्र अहले बैत होता है वहाँ पर अहले बैत की आमद होती है। फ़र्श का तक यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है। ये मजलिस हुई है, मगर ये कि जो है फ़र्श का इंतज़ाम नहीं है। अल्लाह जाने कि जो सदर साहब आपके बन बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो एक नज़र आप हज़रात अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ की क्या खस्ता हालत है। सीढ़ियाँ देखिए आप, सब टूट चुके हैं। काश के अगर नज़ीर आबिदी साहब को मौका देते तो वो ये काम मुकम्मल करते जी। और मैं नज़ीर आबिदी साहब से दस्तबस्ता अदबन मारूज़ा करूँगा ये तमाम बातों को, जो भी वो हालात दरपेश आए हैं, यकीनन हम उसकी मज़म्मत करते हैं। उसको बालाए ताक़ रख के फिर सर नौ अगर आप काम का आगाज़ करा दें तो कम अज़ कम यहाँ के जो ये खस्ता हाली है वो ख़त्म होगी। ये देखें आप, ये नज़ीर आबिदी साहब ने यहाँ पर एक ये हदबंदी क़ायम की थी, और ये दरख्त देखिए किस तरह उड़ गए यहाँ पर। तो वो ये चाहते थे कि यहाँ बिल्कुल एक साफ़ सफाई हो और यहाँ फ़र्श का इंतज़ाम किया जाए, तो जो लोग ज़ायरीन आते हैं उनके क़याम के लिए आसानी हो। मगर ये देखिए आप, दरख्त वगैरह उड़ चुके हैं। ये हालत ये पहाड़ की हो रही है। सदर साहब अल्लाह जाने कहाँ पर हैं जी। ये सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं
یہ شیعہ وقافی جائیداد کا تحفظ نہیں چاہتے جی. اب ایسے حضرات جو یہ وقف کے سلسلے میں جو بل آ رہا ہے اس پر کیا آپ کے اعتراض کریں گے، جبکہ ان کو خود ایک موقع تھا، رکن شیعہ وقف بورڈ ہونے کے سبب کام کر سکتے تھے، مگر یہ کہ وہ خود کام نہیں کیے. بتائیں تلنگانہ اسٹیٹ میں ہمارے شیعہ وقف بورڈ ممبر کتنا آپ کے کام کیے ہیں، کتنی اوقافی جائیداد بتائیں. میں بتا سکتا ہوں کہ کتنا آپ کے جو نا اوقافی جائیداد کو نقصان پہنچایا گیا ہے. مسلسل شیعہ اوقافی جائیداد کو تباہ و تارہ کیا جا رہا ہے. کئی عاشقانوں پر قبضے ہو چکے ہیں جی، مگر یہ رکن وقف بورڈ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں ہوا. یہ دیکھیں آپ، یہ کھڑکیوں کے آئینے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں جی، یہ سب پورے ٹوٹ چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ دیکھیے آپ، یہاں کا بھی آئینہ ٹوٹا ہوا ہے، اور اللہ جانے یہاں کا کتنا بل باقی ہے. وہ بھی کتنا بل ہے یہاں کا باقی لائٹ کا؟ 3,000 باقی ہے. اچھا جی. تو بہرحال دیکھیں آپ، یہ حالت ہے یہاں کی. یہ معصوم خم کا حال ہے. یہاں پر بھی یہ نذیر عابدی صاحب کی جانب سے یہ لائٹ وغیرہ کا انتظام کیا، جس کے سبب یہاں روشنی دیکھی جا رہی ہے، اور باہر بھی. ہاں دیکھیں آپ، نیچے کا 30,000 یہ بل باقی ہے. ابھی جو مجالس وغیرہ ہو رہے ہیں، پہلے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی جانب سے اس کا انتظام کیا جاتا تھا، جیسے شعبان المعظم میں جشن اور ذی قعدہ میں بھی جو جشن ہوا کرتے تھے، اس کا انتظام تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی جانب سے ہوا کرتا تھا. مگر یہ کہ اب جب کمیٹی بن گئی ہے، تو کمیٹی کے بعد اب یہ جو بھی مجالس ہو رہے ہیں وہ سب اپنے اپنے ذاتی خرچے پہ کرنا ہے. خیر یہ خرچے کے ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، یہ کر لیں گے. مگر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت کے یہ کمیٹی بنی ہے، تو کمیٹی تو بنوا لی ہے ہمارے یہ رکن وقف بورڈ، مگر وہ یہاں کا حساب نہیں پوچھے کہ یہ پہاڑ کے جو آمدنی تھی، اس کا جو پیسہ تھا، وہ پیسہ کہاں گیا ہے. خازن ہے اور خزانہ خالی ہے جی. یہ دیکھیے آپ، یہاں پر بھی یہ ٹوائلٹ ہے، یہ ٹوائلٹ کے دروازے توڑ دیے گئے تھے. پھر یہ اثر نو ہمارے نذیر عابدی صاحب اس کے جو ہے نا ریپیرنگ وغیرہ کرائے ہیں. ٹائلز بھی ٹوٹ جا رہے ہیں جی. دیکھیے آپ، یہاں پر بھی ٹائلز ٹوٹ گئے ہیں. کوئی مینٹیننس نہیں ہو رہا یہاں کا، کسی قسم کا کوئی مینٹیننس نہیں ہے. تو ہولڈرز تو ہیں، مگر یہ کہ بلب ندارت ہے. اور اس کے پیچھے اگر اب چلے جائیں گے تو وہاں پر کچرا پڑا ہوا ہے جی. کوئی صاف صفائی کچھ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی صفائی نہیں ہو رہی ہے. ایک نظر ادھر بھی دیکھ لیں گے. یہ دیکھیں آپ، یہ لائٹوں کا انتظام جو ہے، یہ مجلس کی جب مجلس ہو رہی ہے مرثیہ خانان کی طرف سے جی، ان کی جانب سے لگائی گئی ہے لائٹ. یہاں پر آپ کے کوئی لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ نخار خانہ تھا جی، اس کی بھی جو تعمیر ہو رہی تھی، اس کی تعمیر بھی رک گئی جی. یہ سیڑھیاں بتائیے ذرا، دیکھیے
یہ دیکھیے آپ زائرین کیسے آئیں گے بتائیے. اس میں کئی ایک ایسے زائرین ہوتے ہیں جو ضعیف العمر ہے، تو وہ کس طرح چڑھیں گے بتائیے آپ. یہ دیکھیے آپ یہاں پر اس کی حالت دیکھیں آگے، خستہ حالت بالکل. یہ دیکھیے یقیناً میری یہ باتیں ہمارے رکن وقف بورڈ کو تکلیف کا باعث محسوس ہوں گی، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ ایک حقیقت ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ کانکریٹ وغیرہ یہ پڑے ہوئے ہیں. کاش کہ اگر اس کا یہ کنسٹرکشن جاری رہتا تو کام مکمل ہو جاتا جی. اور ایک چیز، اہم ترین چیز میں بتاؤں گا. آئیے راستہ بھی جو ہے، جیسے آپ مین روڈ سے جب کوئی امام زامین کے پہاڑ کے لیے ٹرن لیں گے ریلوے یہ برج سے پہلے، آج تک روڈ پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے. نہ لائٹ کا انتظام ہے، کچھ نہیں ہے. اسی لیے راتوں کے وقت اس کو آپ کے پکنک پلیس بنا دے رہے جی. کچھ لوگ ایسے آپ کے جو ہے نا پکڑے گئے جو نازیبا حرکات کر رہے تھے جی. یہ دیکھیں آپ، یہ جو راستہ ہے، یہ جو اس کی تعمیر ہو رہی تھی تاکہ آسانی کے ساتھ جو حضرات کے جو ہے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے وہ اپنی گاڑیوں میں آ سکتے تھے، پر یہ کام رکوا دینے کے سبب یہ بھی کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچا. دیکھیے یہاں پر بھی جو ہے نا یہ ہمارے نذیر عابدی صاحب لیٹ کے پلرز لگائے تھے تاکہ یہاں پر آپ کے آسانی کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو آنے جانے میں سہولت پہنچے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے. یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے کیا حالت ہو چکی ہے. اگر میں کچھ شیعہ وقافی جائیداد کے سلسلے میں کہوں تو اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ضروری کے کیسز ڈال رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ حالات دیکھ کے کیا کریں گے؟ کیس نہیں ڈالے تو پھر کیا کریں گے؟ کس کو جو ہے نا اپلائی کریں گے؟ کیونکہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف پر تو بالکل آنکھیں بھی بند کیا ہوا ہے، کان بند کیا ہوا ہے. شیعہ وقافی جائیداد کے تحفظ کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی جانب سے کوئی اقدام نہیں ہے، کوئی اقدام نہیں ہے. کیونکہ وقف بورڈ کے ممبر خود نہیں کہہ رہے تو یہ کیا ہوگا؟ بہرحال یہ تمام چیزیں تھیں جو مختصر سے وقت میں آپ کو بتایا گیا. دیکھیں ایک لمحے فکر دے رہا ہوں میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں آخر میں ہمارے الکوثر ٹرسٹ کے نذیر عابدی صاحب سے یہ معروضہ کروں گا کہ جو بھی ہو گیا اس کو بھول جائیں اور پھر اس کی تعمیر کا آغاز کر دیں تو ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور رہیں گے. کیونکہ بہت اچھا کام کر رہے تھے آپ، اس کام کو پھر جاری کر دیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.